أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات محترم، رات کو ہم نے 9ویں تراویح پڑھی اور اس میں ہم نے 11واں پارہ پورا اور 12ویں کا پہلا ربع ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے چند اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ 11ویں پارے کے شروع میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرما دی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کو اس میں دعوت دی تاکہ یہ مسجد مستند ہو جائے، لیکن اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اس مسجد میں جانے سے منع فرما دیا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں: مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، کفر کرنا، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازش کا مرکز بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے اسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا، اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اپنے رب کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے،
اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفات۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ انہیں ایک آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا، سارے مسلمان اپنے سارے کام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر علاقے سے چند ایسے لوگ دین کے لیے گھروں سے نکلیں اور وہ دین میں مہارت تامہ حاصل کریں، اور واپسی آ کے اپنے اہل علاقہ کو اللہ رسول کے احکام سکھائیں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنین کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اللہ کے پیارے حبیب کی شان کو بیان فرما رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا رسول تشریف لایا جس پہ تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، مومنوں کے بلائی کے وہ بڑے چاہنے والے ہیں، مومنوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا، حبیب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، میں نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا اور وہی عرش اعظم کا رب ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں لقد جاءکم سے لے کر آخری تک، یہ بڑی خاص ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ سن لیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ گزرے ہیں، ان کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شبلی حاضر ہوئے، تو اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، حضور نے استقبال کیا، اور ان کی آنکھوں کے درمیان حضور نے شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس کے پوچھنے پہ حضور نے فرمایا، یہ میرا وہ غلام ہے جو ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ بڑا آسان ہے، یاد کر لیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ فرمایا یہ شبلی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مجھ پر اس طرح درود پڑھتا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے پیارے حبیب کبھی تو ہمیں بھی اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس ہم نے سنی، یہ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید کے اس بات کے دلائل، شرک کا رد، رسالت محمدی کی حقانیت کا اس بات، قرآن پاک کی حقانیت، اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت، اور نفع و ضرر کا مالک اللہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں قرآن پاک کی حقانیت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نام مقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا
گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلدی آ جائے، لیکن اللہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر وہ رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 میں بتایا منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے ہیں، کیا میرے قول و قرار سیرت و اخلاق میں کبھی تم نے کوئی نقص دیکھا؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے انسان پھر اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا اگر ان مشرکین سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں ہے، نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا انسانوں کو، ہر شے کو، اور دوبارہ بھی وہی انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے روز محشر جمع فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح آیت نمبر 41 تا 44 میں فرمایا ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا قیامت کے دن یہ کفار گمان کریں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی بھر رہے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے تمام قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ خوشی کرنی چاہیے۔ بعض اہل علم نے اللہ کے پیارے حبیب کی
پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا، یعنی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت پہ خوشی مناؤ۔ حضور سے بڑھ کے کائنات میں نہ کوئی اللہ کا فضل ہے نہ کوئی اللہ کی رحمت ہے۔ پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کے اوپر خوشی منانا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا نہ وہ کسی گزری ہوئی بات سے پریشان ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں، اور مشرکین صرف اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے؟ میں نے اپنے رب کے اوپر توکل کر لیا ہے اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہو اسی پر توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، التجا کی ہے پروردگار تمہیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگے فرعونی تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں مسلمانوں سے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں اس وقت توبہ ختم، تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے۔ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کتنے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے، آج بھی اس کا ڈھانچہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، جو بتا رہا ہے جو رب کا نافرمان ہو اللہ اسے قیامت تک کے لیے درس عبرت بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن پہ عذاب کا فیصلہ صادر ہو گیا وہ ایمان سے محروم رہتے۔ سورۃ ہود ہم نے سنی ہے جی، اس میں حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ سورت میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، جزا و سزا کے بارے میں اسلام اس کے عقائد کو بیان کیا گیا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والی ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کے قیام کی جگہ اور سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان یا قبر ہے، جانتا ہے۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کا ذکر ہے۔ 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اپنے رب کے حضور انہوں نے توبہ کی، عاجزی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا۔ آیت نمبر 25 سے 32 سے پھر نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، عذاب الہی سے ڈرایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا آپ ہم جیسے بشر ہیں۔ نبی کو بشر کہنا اپنے جیسا یہ کفار کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پیروکار پسماندہ کا مکل ہیں۔ ہماری رائے میں آپ کو ہم پہ کوئی فضیلت نہیں، ہمارے خیال میں آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت نوح نے ان کے خلاف دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کشتی بنا لو اور اپنے ایمان لانے والوں کو سوار کر لو، ہر جاندار کا نر اور مادہ جوڑا اس میں بٹھا لو۔ پھر آپ نے ایسے کیا، لوگوں نے مذاق کیا یہ کشتی کہاں پہ چلے گی، کہیں کوئی پانی اور بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے کشتی بنائی، چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، آپ کا سگا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ سننے کی بات ہے، آپ کشتی کے اندر سوار ہوئے، جب طوفان آیا اس سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا پہاڑ بڑے بلند و بالا ہیں، یہ مجھے بچا لیں گے۔ جب عذاب آیا آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا نوح تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ آپ کا سگا بیٹا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ پتہ چلا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہو۔ اور پھر عذاب آیا اور آپ کا بیٹا بھی نہیں بچا، ساری قوم تباہ ہو گئی، صرف ایک عورت بچ گئی جو کہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ نے نماز کی برکت سے اس کو طوفان سے بچا لیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق